بالله من الشيطان الرجيم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ جعل پرست ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو شامیانہ اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے. اب یہاں پر بہی آیا ہے، فاخرج بہی من الثمرات، بہی کی ضمیر ماں کی طرف راجع ہے، تو اس پانی کے سبب پھل نکالے. تو اس کو کہا ہے کہ پھلوں کا نکلنا یہ اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہے، لیکن مٹی سے ملے ہوئے پانی کو ان پھلوں کے نکالنے کا سبب اور ان کے لیے مادہ بنا دیا. تو اب مٹی اور پانی جو ملتے ہیں وہی پھلوں کے نکلنے کا سبب ہوتے ہیں، وہی مادہ ہوتے ہیں. مادہ بنانے کا کیا مطلب؟ اچھا، جیسے کہ نطفہ ہوتا ہے حیوان کے لیے مادہ اور سبب. بیان اجرا عادتہ، اس طرح سے کہ اپنی عادت جاری کر دی ہے، بے حفاظت صورہا و کیفیاتہا المادۃ الممتزجۃ منہما، اس طرح سے کہ اپنی عادت جاری کر دی ہے اس بات کی گئی پھلوں کی صورتیں یعنی شکلیں اور ان کی کیفیات یعنی صفات. تو صفات کے تحت کمیات بھی اور طبی خواص بھی آ جاتے ہیں. اس طرح سے کہ اپنی عادت جاری کر دی ہے کہ ان کی شکلیں اور ان کی صفات کا افادہ کر دیتا ہے اس مادہ پر جو ان دونوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی مٹی پانی سے ملا ہوا جو مادہ ہوتا ہے اسی میں یہ شکلیں پھلوں کی اور کیفیات پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ صوبیت اصل میں تو فعل باری تعالیٰ ہے سبب، اور یہ صوبیت عادیہ ہے کہ عادت یوں جاری کر دی ہے کہ پھلوں کی صورتیں اور کیفیت یہ ان کا فیضان کر دیتا ہے مادہ پر. اور ابداع سے دوسرا قول بیان کیا ہے، یا یہ ہے کہ پانی کے اندر قوت فاعلی پیدا کر دی ہے اور زمین کے اندر قوت انفعالی. تو اب اس میں یہ ہے کہ زمین پانی میں خود تاثیر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وہ خود مؤثر ہو جاتا ہے، اور زمین میں تاثر یعنی اس کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ معتزلہ کا قول ہے. یہ تولد من اجتماعہما انواع الثمار، اور ان دونوں کے جمع ہونے سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، یعنی پانی کی قوت فعالی اور زمین کی قوت انفعالی، ان کے جمع ہونے سے پھر قسم قسم کے پھل نمودار ہوتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. اب اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قادر ہے، اس پر قادر ہے کہ یوں ہی پھلوں کو پیدا کر دے اور ساری چیزوں کی تخلیق کو یوں فرما دے. اسباب اور مادوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسباب اور مادوں کے درمیان میں رکھا کہ اس سے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو کہ اگر بلا واسطہ یوں ہی سب پیدا کر دیتا تو افعال مختار کی قدرت ہر ایک کے لیے ظاہر باہر و بدیہی ہوتی، لیکن ان وسائط کی وجہ سے نظر اور تأمل کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظر اور تأمل کے بعد ہی اس حقیقت کو کوئی جانتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ماننے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب ہوتا ہے. اس کو کہا ہے کہ وہ قادر لا یوجد الاشیاء کلها بلا اسباب و مواد کما ادعى نفوس الاسباب والمواد لیکن له فی انشائها مدرجا من حال الى حال صنائع و حکما یجدد فیها للابصار عبرا و سکونا الى عظیم قدرته لیس ذلك فی ایجادها دفعة، کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تمام چیزوں کو بغیر اسباب اور مادوں کو پیدا فرما دے، جیسے کہ خود اسباب اور مادوں کی ذاتوں کو پیدا فرمایا. تو اسباب اور مادے جو ہیں جیسے عناصر اربعہ ہیں ان کو خود پیدا فرمایا ہے، تو ویسے ان کے ملنے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی بغیر سبب اور واسطہ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے. لیکن فی انشائها، لیکن ان کو پیدا کرنے میں تدریجاً ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف صنائع دیا، بہت سارے کارنامے اور بہت سی حکمتیں ہیں جن میں کہ بصیرت والوں کے لیے
وہ عبر عبروں سے عبرت ہے. تو عبر عبروں کا اصل معنی تو پار کرنا عبور کرنا ہوتا ہے. پھر عبرت فعلتن کے وزن پر بیان نوع کے لیے ہے. ایسی حالت جس سے دوسری حالت کا اندازہ کیا جائے. تو ایک حالت جو مشاہد ہے اس کو دیکھ کر کے دوسری حالت جس کا مشاہدہ نہیں ہے اس کا اندازہ. تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف عبور کرنا منتقل ہونا ہوتا ہے, اس لیے اس کو عبرت کہتے ہیں. جن میں کی بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے اور اپنی عظیم قدرت کی جانب سکون پیدا فرماتا ہے جو دفعتاً پیدا کرنے میں نہیں ہے. یہاں تک ہو گیا. اب یہاں پر 2 بین آیا ہے. انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی اتارا. پھر اس کے بعد فاخرج به من الثمرات, پھر پانی کے سبب بہت سے پھل نکالے. تو من السماء میں زمین ہے وہ, اور من الثمرات میں زمین ہے وہ. ان دونوں کو بتایا کہ پہلا من جو من السماء میں ہے وہ ابتدائی غایت کے لیے ہے. چاہے سما سے مراد سحاب ہو کہ ما علا کا سماؤن, جو بھی تمہارے اوپر ہے سما ہے, یا سما سے مراد فلک ہو کہ اس نے فلک یعنی آسمان سے پانی اتارا یا سحاب سے پانی اتارا. اب دوسرا جو قول ہے کہ سما سے مراد فلک ہے, تو اس لیے کہ مطر بارش یہ آسمان سے شروع ہو کر کے سحاب یعنی بادل کی طرف آتی ہے. وَمِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ, اور پھر بادل سے زمین کی طرف آتی ہے, جیسا کہ ظاہر نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں. جیسے قرآن میں وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کو زمین میں چشمے کر کے جاری کر دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بارش کی ابتدا آسمان سے ہوتی ہے, وہاں سے سحاب تک آتا ہے, اور سحاب سے پھر زمین پہ, جیسا کہ اس کے اوپر ظاہر نصوص دلالت کرتے ہیں. یہ 2 ہو گیا کہ سما سے مراد سحاب ہو یا آسمان ہو. تیسرا اور من اسباب سماویہ, کہ آسمانی اسباب سے, ان آسمانی اسباب سے جو زمین کی گہرائی سے تر اجزاء کو برانگیختہ کر کے ہوا کی فضا تک لے آتے ہیں. تو جیسے سمندر سے بھاپ بنتی ہے, بھاپ بن کر کے پھر وہی فضا میں آتی ہے, اور پھر فضا میں آ کر کے برسنے والا بادل ہو جاتا ہے. فَيَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا, پھر برسنے والا بادل ہو جاتا ہے. تو بہرحال من جو ہے ابتدائی غایت کا ہوگا. یہ تیسرا قول فلاسفہ کا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ سماوی اجزاء یعنی بھاپ یہ بنتی ہے اور بن کر کے فضا میں جاتی ہے, وہاں پر بارش برسنے والا بادل بن جاتا ہے. تو تینوں حالت میں من ابتدائی غایت کا ہوگا کہ اس نے سحاب سے یا آسمان سے یا اسباب سماویہ سے پانی کو نکالا, پانی کو اتارا. اور میرا ثمرات میں من جو ہے تبعیض کا ہے کہ اس پانی کے ذریعے کچھ پھل نکالے. تبعیض کا ہونے پر دلالت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. دوسری جگہ ہے فاخرجنا بھی ثمراتن, تو ثمراتن یہ نکرہ ہے جو اور جمع قلت بھی ہے, تو بعض ہی کو بتائے گا کہ ہم نے اس سے کچھ پھل نکالے. تو اسی کا معنی یہاں ہوگا میرا ثمرات میں من تبعیض کا ہوگا, تو مطلب ہوگا کہ ہم نے کچھ پھل نکالے. دوسری دلیل کہ 2 نکرہ واختناف المنکرین لہو آنی مان و رزقا, کہ 2 نکرہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں من الثمرات کو. اس سے پہلے مان ہے یہ ایک نکرہ, اور بعد میں رزقن ہے یہ دوسرا نکرہ ہے. تو یہ 2 نکرہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں, اور دونوں نکرہ سے بعضی مراد ہے, تو من الثمرات سے بعضی مراد ہوگا. گویا ارشاد فرمایا کہ وانزلنا من السماء بعض الماء فاخرجنا به بعض الثمرات لیکون بعض رزقکم, کہ ہم نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اس سے کچھ پھل نکالے تاکہ تمہارا کچھ رزق ہو جائے. تو ماقابل میں بھی بعد میں بھی بعض ہے, تو میرا ثمرات بھی بعضی کے معنی ہونا چاہیے, دونوں سے مناسبت ہو جائے گی. تیسری بات یہ کہ ہاکذل واقع, کہ واقع بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ہی پانی اتارا کچھ ہی پھل نکالے اور وہ کچھ ہی رزق بنتے ہیں. اس لیے کہ آسمان سے سارا پانی نہیں اتارا,
بلکہ کچھ نہیں اتارا، اور مطر سے سارے پھل نہیں نکالے بلکہ کچھ پھل نکالے، اور سارا مرزوق پھل ہی کو نہیں بنایا کہ انسان کے کھانے پینے کی چیزیں پھلوں کے علاوہ بھی ہیں، گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے۔ تو واقع بھی ایسا ہی ہے کہ سب میں بعضیت ہی بعضیت ہے، تو یہاں من الثمرات میں بھی من برائے تبعید ہونا چاہیے۔ دوسرا احتمال بیان کیا کہ من برائے تبیین ہو اور رزقاً مفعول ہو مرزوق کے معنی میں، تو مطلب ہوا کہ فأخرج به مرزوقا لکم، کہ اس پانی سے تمہارا مرزوق نکالا۔ مرزوق کیا ہے؟ مبہم ہے، تو من الثمرات یعنی پھل، یہ اس کا بیان مقدم آ گیا، تو من جو ہے تبیین کا ہو گیا۔ تو یہ کہ من تبیین کا اور رزقاً مفعول ہے مرزوق کے معنی میں، جیسے تمہارا قول انفقت من الدراہم الفا، اصل کیا تھی؟ انفقت الفا، میں نے 1000 صرف دیا۔ اب 1000 مبہم ہے تو اس کا بیان آتا من الدراہم بعد میں، لیکن بیان کو مقدم کر دیا، انفقت من الدراہم الفا، میں نے دراہم سے 1000 کو خرچ کیا۔ تو ویسے ہی یہاں بیان جو ہے من الثمرات یہ پہلے آ گیا، اور مبہم جو ہے مرزوقاً، رزقاً بمعنی مرزوقاً یہ بعد میں ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب ایک سوال جواب ہے کہ ثمرات جو ہے وہ جمع قلت ہے، الف تا کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے جمع قلت ہوتی ہے، جیسے مسلمات، واو نون کے ساتھ جمع ہوتی ہے وہ جمع قلت ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، تو یہ ثمرات جمع قلت ہے۔ تو یہاں موقع تو جمع قلت جو ہے وہ 10 کے اس سے کم پر بولی جاتی ہے، اور یہاں سے بے شمار پھل نکالے گئے ہیں۔ جب بے شمار پھل ہیں تو اس کے موافق یہ ہوتا کہ ثمار آتا یا ثمر آتا جو جمع کثرت کے لیے ہوتا ہے، ثمرات جو جمع قلت کے لیے وہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر افراد ثمرات کے مراد نہیں ہے بلکہ نوع ثمار مراد ہے، جیسے کہ بولتے ہیں ادرکت ثمرت و بستانی، فلاں کے باغ کا پھل پک گیا، تو اسے فرد مراد نہیں ہوتا بلکہ نوع ثمر، یعنی اس کے باغ میں پھلوں کی جو نوع ہے وہ سب کے سب تیار ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یعنی انواع ثمار سے مرزوق نکالا یہ مراد ہے، اور ثمرات روا ہو گیا، حالانکہ جو جمع قلت ہے، حالانکہ یہ مقام جمع کثرت کا ہے، اس وجہ سے کہ ثمرات سے مراد ہے وہ ثمرہ کی جماعت جو تمہارے قول ادرکت ثمرۃ بستانی میں ہے، تو بولتے ہیں کہ اس کے باغ کا پھل پک گیا، تو اس سے مراد ایک پھل نہیں بلکہ پوری نوع، چاہے ہزار پہ مشتمل ہو۔ اور اس کی تائید کرتی ہے میرے ثمرہ کی قرأت شاذہ جو واحد آئی ہے کہ پھل سے مرزوق نکالا، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک پھل تو مراد ہوگا نہیں بلکہ نوع مراد ہوگی، یعنی انواع ثمر سے نکالا۔ تیسری بات کہ ثمرات اگر یہ جمع قلت ہے لیکن کبھی جمع قلت جو ہے وہ کثرت کی جگہ، کثرت جو ہے قلت کی جگہ آ جاتی ہے۔ اس کو کہا وَلِأَنَّ الْجُمُوعَ يَتَعَاوَرُ بَعْضُهَا مَوْقِعَ بَعْضٍ، تعاور کے معنی ایک دوسرے کے بدلے میں آنا، ہاتھوں ہاتھ لینا، اور اس لیے کہ جماعیں ایک جو ہے دوسری کی جگہ لے لیتی ہے، جیسے ارشاد ہے کم ترکو من جنات وعیون، تو یہاں کثرت بتانا ہے کہ انہوں نے بہت سارے باغ چھوڑے، تو وہاں پر جنان ہونا چاہیے جمع کثرت، بجائے جنان کے جنات آیا۔ اور جیسے ارشاد ہے ثلاثت قرو، تو قر کی جمع اقرا بھی آتی ہے، اقرا جمع قلت ہے، اور قرو بروزن فعول یہ جمع کثرت ہے، اور ثلاثہ ظاہر ہے کہ قلیل ہے، تو قلیل ہونے کے باوجود قرو آیا، تو اقرا کی جگہ قرو کی جمع آئی ہے۔ چوتھی بات کہ جمع قلت کثرت کا فرق کب ہوتا ہے؟ جب جمع منکر ہو، جیسے مسلمات یا نکرہ ہو تو یہ قلت کے لیے ہے، لیکن اگر یہی معرب باللام ہو تو قلت کثرت کا فرق نہیں رہ جاتا ہے، جو ہے معرب باللام
یہ جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہاں پر الثمرات معرب باللام آیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ اس لیے کہ جب یہ معرب باللام ہے تو حد قلت سے باہر ہو گئی. جب حد قلت سے باہر ہوئی تو کثرت کی جگہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ہے رزقا لکم. تو لکم کو بتایا کہ یہ رزقن کی صفت ہوگا اگر اس سے رزق سے مراد مرزوق ہو. تو اس نے تمہارے لیے نکالا مرزوقن کائنا لکم، ایسا رزق جو تمہارے لیے ہے. تو رزقن موصوف ہوگا اور لکم صفت ہوگا. اور مفعول ہوگا اگر اس سے مصدر مراد ہو، یعنی مفعول لہو ہوگا کہ اس نے پھلوں کو نکالا لیرزقکم کے معنی تاکہ تم کو رزق دے. تو رزقن مصدر کا لکم مفعول ہو جائے گا بواسطہ لام. اور یہ لکم اس کا مفعول ہوگا اگر رزقن سے مراد مصدر ہوگا. فرمایا رزقن ایاکم، یعنی تمہیں رزق دینے کے لیے پھلوں کو نکالا.